بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ محترم بھائیوں اور معزز خواتین، آج کے اس درس میں انشاءاللہ آپ کے سامنے بہنیں کیوں اپنے بھائیوں سے اپنے حصے کا مطالبہ نہیں کرتی ہیں۔ باپ کے انتقال کے بعد بیٹے عام طریقے سے باپ کی زمین جائیداد یا باپ کا جو بھی طریقہ ہوتا ہے اس پر قابض رہتے ہیں، اور ان کی بہنیں جو کہ مرنے والے کی بیٹیاں ہوتی ہیں، عام طریقے سے یہ بیٹیاں یہ بہنیں اپنے حصوں کا، اپنے جو ہے نصیب کا اور ترکے میں جو ان کا حصہ متعین ہے اس کا مطالبہ نہیں کرتی ہیں۔ تو ایسا وہ کیوں کرتی ہیں؟ اس کے تعلق سے کل درس میں آپ کے سامنے اس کے 3 اسباب، بنیادی اسباب بیان کیے گئے تھے۔ اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن یہ 3 بنیادی چیزیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھیں۔ پہلا اہم سبب اس کا یہ ہے کہ یہ بہنیں یہ سمجھتی ہیں کہ ہم اپنے میکے، ان کے میکے سے جو ان کا تعلق ہے وہ تعلق باقی رہے۔ ان کے بھائی جب بھی وہ میکہ جائیں گی تو ان کے بھائی، ان کے بھاوج ان کا مان سمان رکھیں، ان کا لحاظ رکھیں، ان کا خیال رکھیں، ان کا احترام رکھیں، اور جو رشتہ داری ہے اس رشتہ داری کا بھرم رکھیں۔ اس کے لحاظ سے وہ نہیں چاہتی ہیں کہ وہ اپنے بھائیوں سے اپنے حصے کا مطالبہ کریں۔ دوسری ایک وجہ ہم نے یہ بتائی تھی آپ کے سامنے کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ گھر بہت چھوٹا سا ہے اور وہ بھائیوں کے لیے بھی پورے طریقے سے کافی نہیں ہوتا ہے۔ اب بہنیں اگر اس میں اپنے حصوں کا مطالبہ بھی کریں تو وہ بھی بہت معمولی سا حصہ ان کا بنے گا، بہت تھوڑا سا حصہ بنے گا کہیں کونے خدرے میں، تو اب اتنا حصہ وہ لے کر کے کیا کریں گی؟ تو سوچتی ہیں کہ چھوڑو، جو ہے بھائیوں کے لیے ہم چھوڑ دیتے ہیں اور بھائی لوگ ہی اس میں رہ لیں گے۔ اس طریقے سے وہ اپنے حصے کا مطالبہ نہیں کرتی ہے۔ اور تیسرا سبب ہم نے یہ بتایا تھا کہ یہ لڑکیاں سماج میں جو ایک ریت، ایک رواج چلا آ رہا ہے، پہلے سے جو ہے رواج بن چکا ہے کہ یہاں عورتوں کو حصہ نہیں ملتا رہا ہے، اور یہ بہنیں اور مرنے والوں کی یہ بیٹیاں اپنے حصوں کا مطالبہ نہیں کرتی رہی ہیں۔ یہ ہمیشہ وہ اپنے جو ہے بھائیوں کے لیے یا گھر میں جو لوگ رہ رہے ہیں ان کے لیے ہی چھوڑتی آئی ہیں۔ اب اگر ہم مطالبہ کریں گے اپنے حصے کا تو لوگ ہمیں کیا کہیں گے لوگ کہ دیکھو بھائیوں سے اپنے حصے کا مطالبہ کرنے آ گئی، کیسی بہن ہے۔ تو اس طرح سے لوگوں کی زبان سے اس کے خلاف جو تان و تشنیع کی آوازیں اٹھیں گی، اور اس کے خلاف لوگ جو ایک محاذ بنا لیں گے بعد میں، اس سے ڈر کر کے، لوگوں سے ڈر کر کے، رسم و رواج کے بندھن میں بندھ کر کے، اس میں اپنے آپ کو جکڑا ہوا محسوس کرتے ہوئے عورت اپنی زبان کھولنا نہیں چاہتی ہے اور اپنے حصے کا مطالبہ کرنا نہیں چاہتی ہے۔ تو یہ بنیادی اسباب ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیے تھے۔ آج اسی کے تعلق سے پہلے ہم چند باتیں رکھیں گے، پھر انشاءاللہ اس کے بعد دوسرا نیا مسئلہ بھی طریقے سے متعلق ذکر کریں گے۔ تو پہلے یہ 3 اسباب اس پر غور کر لیجیے۔ پہلا سبب کہ یہ تصور جو ہمارے یہاں بیٹھا دیا گیا ہے، ہمارے اس ملک میں بیٹھا دیا گیا ہے، جو لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے کہ اگر بہنوں کو ان کا حصہ دے دیا گیا یا بہنوں نے آ کر کے اپنے حصوں کا مطالبہ کر لیا اور ان کا حصہ دے دیا گیا تو اب ان کے لیے میکے میں کچھ ہے ہی نہیں۔ یہ جو تصور بیٹھایا گیا ہے، اب گویا کہ میکے میں ان کا آنا جانا ہی نہیں رہے گا، اب گویا کہ رشتہ ہی نہیں رہ جائے گا۔ یہ جو تصور بیٹھایا گیا یہ غلط تصور ہے، غیر اسلامی تصور ہے۔ ہمیں اس کھول سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے اور لوگوں تک یہ پیغام پہنچانے کی ضرورت ہے کہ لوگ اچھی طرح سے اس مسئلے کو سمجھیں۔ کبھی بھی یاد رکھیے کہ وراثت کی تقسیم ایک الگ چیز ہے۔ وراثت میں جس کا جتنا حصہ بنتا ہے
میراث میں ترکے میں جس کا جتنا حصہ بنتا ہے وہ حصہ اس کو دینا ایک الگ چیز ہے، اور رشتہ داری کا خیال رکھنا، رشتہ داری کا لحاظ کرنا یہ الگ چیز ہے۔ دونوں الگ الگ مسئلے ہیں، یہ دونوں کو ایک ساتھ کیوں جوڑ کر کے دیکھ رہے ہیں؟ کبھی بھی اس کا حصہ لینے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اب آئندہ سے کوئی رشتہ ہی نہیں رہ جائے گا۔ اکثر ہم نے بھی سنا ہے بھائیوں کو یہ کہتے ہوئے کہ جب بہنوں نے حصوں کا مطالبہ کیا تو وہ بالکل دھمکیاں دیتے ہوئے کہ ٹھیک ہے اب اس کے بعد جو بھی ہے اپنا لے لو، پھر ہم سے کوئی تمہارا ناتا، ہم سے تمہارا کوئی رابطہ، ہم سے تمہارا کوئی تعلق باقی نہیں رہے گا۔ کیوں؟ وہ رشتہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، بہن بھائی کا یہ رشتہ اللہ تعالیٰ بناتا ہے، یہ کوئی نکاح کا رشتہ نہیں ہے۔ دیکھیے یہ جو رشتے ہوتے ہیں نا، رشتے تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک نکاح کا رشتہ ہوتا ہے، نکاح کے سے جو ہے وہ رشتہ وجود میں آتا ہے، وہ رشتہ نکاح کے ساتھ باقی رہتا ہے، اور نکاح ختم ہونے کے بعد نکاح ٹوٹ جائے، یعنی طلاق واقع ہو جائے، خلا واقع ہو جائے، یا دونوں میں سے کسی کی وفات ہو جائے، اور جب عدت ختم ہونے کے بعد نکاح کا یہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے اور یہ تعلق ختم ہو جاتا ہے، تو پھر وہ رشتے بھی ختم ہو جاتے ہیں، وہ نکاح سے تعلق رکھتے ہیں۔ لیکن جو رشتہ خون کا رشتہ ہے، یہ رشتہ کسی کے ختم کرنے سے یہ رشتہ ختم نہیں ہو سکتا۔ یہ رشتہ خون کا رشتہ ہے، جو خون کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جو رحم مادر سے جڑا ہوا ہے، جسے ہم رحم کے رشتے کہتے ہیں۔ اسی سے اس کو صلہ رحمی کہا جاتا ہے، عربی میں صلۃ الرحم کہتے ہیں، اردو میں ہم اس کا ترجمہ کرتے ہوئے صلہ رحمی کہتے ہیں، یعنی رشتوں کا خیال رکھنا، رشتوں کو جوڑ کر کے رکھنا۔ اس کے تعلق سے بہت ساری احادیث وارد ہوئی ہیں۔ ہمارا درس یہ رشتوں کے خیال کرنے کے تعلق سے نہیں ہے، ہمارا آج کا یہ درس رشتوں کو جوڑ کر کے رکھنا اور اس کے بارے میں جو احادیث جو آیتیں ہیں اس کے بارے میں نہیں ہے۔ لیکن اب چونکہ یہ مسئلہ آیا ہوا ہے، اس لیے میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں کہ کبھی بھی رشتہ یہ نہیں ختم ہوتا ہے، حصہ لے لینے سے رشتہ ختم نہیں ہوتا ہے۔ کوئی لاکھ کہہ دے کہ پھر میرا تم سے کوئی تعلق نہیں رہ جائے گا، یہ تعلق رکھنے نہ رکھنے کا یہ شخص کہاں سے جو یہ بات کہہ رہا ہے؟ یہ تعلق اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے جو ہمیشہ باقی رہے گا، یہ تعلق ختم نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے کوئی رشتہ کاٹے، تو یاد رکھنا چاہیے اس کو کہ رشتہ کاٹنے والا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ بڑی سخت وعیدیں ہیں اس کے بارے میں۔ اور وہ شخص جو آگے بڑھ کر کے رشتوں کو جوڑتا ہے اور رشتہ داری کا خیال رکھتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، ایسے شخص کی بڑی فضیلت بھی آئی ہوئی ہے۔ تو بہنوں کو کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے یہ رشتہ جو ہے حصہ لے لیا تو پھر بھائی لوگ ہمارا جو ہم سے کوئی تعلق نہیں رکھیں۔ اگر کوئی نہیں رکھتا ہے تو یاد رکھیے یہ اس کا اپنا معاملہ ہے، اس کی سزا جو بھی ہے اور اس کا عذاب جو بھی ہے وہ اس کے تعلق سے ہے۔ لوگوں کو یہ مسئلہ بتانے کی ضرورت ہے، سمجھانے کی ضرورت ہے کہ رشتہ اگر جو ہے وہ کاٹے گا، اس کے بعد بھائی اگر رشتہ نہیں رکھے گا اپنی بہن سے تو اس کی بڑی سخت پکڑ ہوگی۔ اصل تو یہی معاملہ ہے۔ یاد رکھیے یہ جو رشتے جڑے ہوتے ہیں نا، بہنیں جو آتی ہیں اپنے میکے، اپنے بھائیوں کے گھر، اپنے باپ کے گھر، یہ جو لڑکیاں اپنے باپ کے گھر آتی ہیں، بہنیں اپنے بھائیوں کے گھر آتی ہیں، جو ان کا میکا ہوتا ہے یہ تو ان کا رشتہ ہے جس سے وہ جڑی ہوئی ہے، اور اپنے رشتے کو باقی رکھنے کے لیے وہ آتی رہتی ہیں۔ یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ ان کا میراث میں حصہ ہے اس لیے وہ آتی ہے، اس وجہ سے نہیں ہے کہ انہوں نے حصہ نہیں لیا ہے، اپنے باپ کے ترکے میں سے انہوں نے حصہ نہیں لیا ہے، چھوڑ دیا ہے، اس لیے ان کو حق ہے اور اسی لیے وہ آتی ہے۔ یہ نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ مطلب نہیں ہے اس کا کبھی بھی۔ اگر ایسا کسی نے کیا بھی تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ، یہ صلہ رحمی کہاں ہوا؟ فائدہ کہاں ہے؟ یہاں تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ بہن اگر غریب ہے، مسکین کے زمرے میں آتی ہے، مسکین کے گروہ میں اگر اس کا شمار ہوتا ہے اور
بہن محتاج ہے، اس کا حصہ بھی دیا، اور بعد میں اگر یہ بھائی اپنی بہن کا خیال کرتا ہے اس کی غریبی کی وجہ سے، اس کی مسکنت کی وجہ سے، تو اس کو دوسرا اجر ملتا ہے، دگنا اجر ملتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس میں صدقے کا اجر بھی ملتا ہے، اور ساتھ میں رشتہ داری کا پاس خیال کرنا اس کا بھی اجر ملتا ہے، تو اس کو دوہرا اجر ملتا ہے۔ اگر رشتہ کاٹے گا تو اس کا عذاب اس کو ہوگا۔ کبھی بھی یہ نہ سوچے میری بہنیں، کبھی مت سوچئے آپ کہ ہم جو ہے اگر حصے کا اپنے جو ہے طریقے کا مطالبہ کر لیں گے تو بھائی لوگ کیا کہیں گے، یا بھائیوں کے ساتھ پھر رشتہ باقی نہیں رہے گا، اور پھر جب ہمارا رشتہ ہمارے مائکے سے زیادہ جڑا ہوا نہیں رہ جائے گا تو سسرال میں بھی ہمارا مان سمان باقی نہیں رہے گا۔ کبھی بھی یہ مت سوچئے، یاد رکھ لیجئے کسی کے دل میں آپ کا احترام اور آپ کی یہ عزت اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہوتی ہے۔ اگر آپ اللہ کے لیے اپنے حق کا مطالبہ کرتی ہیں، اللہ کے لیے اللہ کے بتائے ہوئے نظام کے مطابق اپنے ترکے کا مطالبہ کرتی ہیں، اور اس کے بعد اگر کوئی آپ سے ناراض ہوتا ہے تو لاکھ مرتبہ ناراض ہو جائے، اس کی کوئی پرواہ نہ کرے، بلکہ پرواہ اس کی ہونی چاہیے کہ ہم نے اپنے اللہ کو راضی کیا۔ اس میں ہوتا کیا ہے، آپ نے چلو چھوڑ دیا، کوئی بات نہیں، آپ نے کیا کیا، چھوڑ دیا، نہیں مجھے نہیں چاہیے، میری مالی حالت اچھی ہے، بھائیوں کی مالی حالت اتنی اچھی نہیں ہے، اس لیے چلو ہم چھوڑ دیتے ہیں، کیا ضرورت ہے۔ اگر مدد کرنا ہی چاہتی ہیں آپ بھائیوں کی تو پہلے اپنا حصہ لے لیجئے، جو طریقہ ہے شریعت کا اس کو اپنائیے، حصہ لے لیجئے۔ پھر حصہ لینے کے بعد یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آدمی اپنا مال اپنے اوپر ہی خرچ کرے، حصہ لے لینے کے بعد آپ وہی جو ہے اپنا مال اپنے بھائیوں کو دے دیجئے، اپنے بھائیوں کے بیٹوں کو دے دیجئے، جو بھی اگر جو محتاج ہیں ان میں سے جو ضرورت مند ہے ان کی مدد کر دیجئے، اس کا آپ کو اجر و ثواب ملے گا۔ لیکن یہ ایسے ہی جو چھوڑنے کا رواج بن چکا ہے، یاد رکھیے اس سے بڑے خطرناک قسم کے نتائج سامنے آ رہے ہیں، اور ایک مزاج بن گیا ہے حصہ نہ لینے کا، ایک مزاج بن گیا ہے حصہ نہ دینے کا۔ یہ ساری چیزیں جو ہے سماج میں جو پیدا ہو رہی ہے، جو اچھی چیز نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوا چلوں، ایک وقت ایسا بھی تھا ہمارے اس ملک میں کہ عورتوں کو مہر دیا ہی نہیں جاتا تھا، شادیاں ہوتی تھیں عورتوں کو مہر نہیں دیا جاتا تھا، اور عورتیں مہر لینا بہت عیب سمجھتی تھی، مطالبہ کرنا تو دور کی بات، اگر شوہر اپنی طرف سے خود جو ہے، شوہر پڑھا لکھا ہے، اس کو معلوم ہے مسئلہ، اور وہ اپنی بیوی کو مہر دینا چاہتا ہے تو بیویاں مہر لینے کو تیار نہیں ہوتی تھیں، اور رونا شروع کر دیتی، کہتی تھی ارے مجھ سے کیا غلطی ہو گئی، یعنی گویا کہ مہر دینا یہ مطلب اس کا ہے کہ طلاق دینا۔ یہ ایک تصور جو ہے قائم تھا یہاں پر، میں نے خود اپنے بچپن میں یہ چیزیں سماج میں دیکھی ہیں، کہیں تصور ہی نہیں تھا کہ نکاح کے وقت ہی اور جو ہے لیلۃ الزفاف میں ہی لڑکی کو جو ہے بیوی کو اس کا مہر دے دیا جائے جو اس کا شرعی حق ہے، اس کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، اور اتنا غلط تصور بن چکا تھا کہ جیسا ابھی میں نے آپ سے کہا کہ اگر جو ہے شوہر اپنی بیوی کو اس کا حق مہر دینا چاہتا تو بیوی لینے کو تیار نہیں ہوتی تھی، وہ بالکل ہاتھ کھینچ لیتی، وہ یہ سمجھتی تھی کہ گویا ان کا ارادہ ہے مجھے چھوڑ دینے کا، اور اسی وجہ سے یہ مجھے مہر دے رہے ہیں، یعنی کوئی طلاق دے تب جو ہے مہر دے گا، طلاق نہیں دے رہا ہے تو مہر دینے کا کوئی تصور ہی نہیں۔ یہ چیز تھی لوگوں کے اندر، یہ باتیں تھی لوگوں میں، اس طرح کے یہاں کے رواج تھے۔ میری بہنوں خاص طریقے سے میں تم کو یہ باتیں یاد دلانا چاہ رہا ہوں، لیکن آہستہ آہستہ یہ چیز ختم ہوئی، جہالت کے یہ بادل چھٹ گئے، علم کی روشنی آئی، اور عورتوں کو پتہ چلا کہ یہ حق کے مہر ہے جو ان کا حق ہے، اور حق ہونے کے لحاظ سے شوہر کی ذمہ داری ہے کہ یہ حق فوراً ادا کرے،
اگر اس کے پاس حق مہر ادا کرنے کی ابھی طاقت نہیں ہے تو اس کو مہلت دی جا سکتی ہے اور موقع دیا جا سکتا ہے، بعد میں وہ ادا کر دے، کوئی بات نہیں۔ شریعت کی طرف سے یہ آسانی ہے، لیکن یہ کبھی نہیں تصور ہونا چاہیے تھا جیسا کہ ہمارے یہاں یہ بگاڑ رہا تھا اور یہ چیز رہی تھی پہلے کہ اگر شوہر کا انتقال ہو رہا ہو تو کیا کرتا تھا کہ بیوی کو بلا کر کے اب جو مہر تھا وہ دیتا تو تھا نہیں، مہر زندگی تو ایسے ہی گزرتی تھی، تو مہر معاف کروانے کا بس یہی مسئلہ۔ آج بھی وہی سلسلہ کس کے تعلق سے چل رہا ہے؟ میراث کے تعلق سے چل رہا ہے۔ جس طریقے سے لوگوں کو جاگروک کیا گیا نکاح کے معاملے میں، مہر کے معاملے میں، ضرورت ہے کہ آج لوگوں کو پھر سے بیدار کیا جائے، جاگروک کیا جائے، خاص طریقے سے عورتوں کو، خواتین کو، کہ ان کا جو طریقے میں حصہ بنتا ہے ہرگز یہ حصہ نہ چھوڑیں اور اپنا حصہ لیں، اپنے حصے کا مطالبہ کریں اور اس میں کسی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرے۔ لوگ لاکھ کہتے رہے، لوگوں کے کہنے پر ہرگز نہ جائیں۔ جب ایک بیداری آئے گی اور بہت حد تک شروعات اس کی ہو چکی ہے، اب جو ہے لڑکیوں کے حصے کے بارے میں بھی باتیں چلتی ہیں، حصے دیے بھی جا رہے ہیں۔ الحمدللہ بہت سارے شہروں میں ہم نے دیکھا کہ اس کے بارے میں کافی لوگوں کو بیدار کیا گیا، لیکن ابھی بھی ہمارے اس ملک کے اکثر علاقوں میں لڑکیوں کو حصہ دینے کے بارے میں آج بھی یا بھائی لوگ اپنی بہنوں کو ان کا جو حصہ بنتا ہے، ان کے باپ کے میراث میں جو ان کا حصہ بنتا ہے، ان کے باپ کے ترکے میں جو ان کا حصہ بنتا ہے، آج بھی بھائی لوگ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ آج بھی بہت ساری جگہوں پر ترکے کی صحیح تقسیم نہیں ہو رہی ہے۔ تو مزید اس تحریک کو، اس مہم کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے تاکہ صحیح معنی میں ترکے کی تقسیم ہو سکے، اور اسی مقصد کے پیش نظر یہ درس بھی منعقد کیا گیا۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ پہلے سبب کی بات تھی جو ہم نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا۔ تو بالکل جو ہے اس کی پرواہ نہیں ہونا چاہیے، بھائیوں کو بھی پتا ہونا چاہیے، بہنوں کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ رشتہ داری کا خیال کرنا ایک الگ معاملہ ہے اور میراث اور ترکے کی تقسیم ایک الگ مسئلہ ہے۔ دونوں مسئلے الگ الگ ہیں۔ میراث کا حصہ لے لینے سے، ترکے کا حصہ لے لینے سے رشتہ داری پر کوئی فرق نہیں آنا چاہیے، اور رشتہ داری جیسے قائم تھی ویسے ہی قائم رہنی چاہیے، آنا جانا جس طریقے سے پہلے تھا ویسے ہی باقی رہنا چاہیے، اور کسی کو یہ حق نہیں بنتا کہ دھمکی دے اس طرح کی، کسی بھائی کو بھی یہ حق نہیں پہنچتا کہ اپنی بہن کو یہ دھمکی دے کہ اگر تم نے اپنے ترکے کا، اپنے حصے کا مطالبہ کر لیا تو پھر ہم سے تمہارا کوئی رشتہ باقی نہیں رہے گا، ہمارے گھر کی چوکھٹ پر پھر کبھی پیر نہ رکھنا، اس طرح کی بات کہنے کا اسے کوئی حق نہیں ہے۔ شریعت نے اسے یہ حق نہیں دیا ہے۔ اگر وہ وجہ سے وہ بہت گناہگار ہوگا، اس کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے۔